ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے درس میں ہم تراویح کے کچھ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تراویح کے معنی و مفہوم کو جانتے ہیں۔ تراویح، قیام لیل اور قیام رمضان ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ لفظ تراویح علماء کرام کا رکھا ہوا اصطلاحی نام ہے۔ ورد حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسے احادیث کے روح سے قیام رمضان، صلاۃ رمضان، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کے معنی آرام کرنا اور سستانا ہے۔ اسے تراویح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تراویح میں چونکہ لمبی قرأت کی وجہ سے طویل قیام کرنا پڑتا ہے، اور اس قدر طویل قیام کی وجہ سے صحابہ کرام 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ سنن بیہقی میں اس بات کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روز تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صرف اور صرف 3 دن ہی باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اس نماز کو اہتمام سے پڑھا۔ چوتھے دن بھی وہ لوگ اس نماز کے لیے آپ کے منتظر رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر یہ صلاۃ اللیل فرض نہ کر دی جائے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والأمر كذلك، کہ تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی کیفیت باقی رہی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ تراویح جماعت سے پڑھنی افضل تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب کی بنیاد پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو چھوڑ دیا تھا، واللہ عالم۔ اگلا مسئلہ ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا مسنون ہے۔ صحابہ کرام اس نفلی نماز کو انفرادی طور پر ادا کرتے رہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز کے بعد صحابہ کرام کو باجماعت اس نماز کو نہیں پڑھایا، تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ انفرادی طور پر اس نماز کو ادا کرتے رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رائج رہا، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت آئی تو انہوں نے سرکاری طور پر قیام اللیل باجماعت کا اہتمام فرمایا، اور تمیم داری و ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اس نماز کو باجماعت پڑھائیں۔ عبد الرحمن ابن قاری بیان کرتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی ابن کعب کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع حصے میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر ہے 2010۔ گویا جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح کی ادائیگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بربنائے مصلحت باجماعت ادا کرنے پر مداومت نہیں برتی۔ البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا، واللہ عالم بالصواب۔
تراویح کی فضیلت۔ صلاۃ تہجد اہل ایمان کا خاص عمل ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔ صلاۃ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس سے بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تم پر بہت بھاری بات عن قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ان کے نیک کاموں کی انجام دہی اور خصوصاً قیام اللیل کے اہتمام پر تعریف و توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ سجدہ کی 15 تا 17 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اہل ایمان کی صفات کو بئی الفاظ بیان فرمایا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، حتیٰ کہ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار حدیثوں میں قیام اللیل اور تہجد کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم رات میں قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی ہے اور گناہوں و معاصی کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت قیام اللیل کی ادائیگی کی توفیق سے نوازتا ہے، جو نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، موسم کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور وضو کر کے اللہ کے روبرو حاضر ہو جاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ تراویح ماہ رمضان میں ادا کی جانے والے، ماہ رمضان کی راتوں میں جو تہجد پڑھی جاتی ہے اس پر صلاۃ تراویح کا اطلاق ہوتا ہے۔ صلاۃ تراویح پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری صحیح مسلم، یعنی جس کسی نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان
अलैकुम व सनन्तु लकुम क़ियामहु फमन सामहु व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। सुनन नसई, मुस्नद अहमद वगैरह की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़ों को वाजिब करार दिया है और उस महीने में क़याम को मैंने मशरू किया है। लिहाजा जिस किसी शख्स ने सवाब की नीयत से इस महीने के दिन में रोज़े रखा और रात में क़याम भी किया तो वह गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है, गोया कि आज ही उसकी माँ ने उसे पैदा किया हो। अगर कोई शख्स बाजमात तरावी की नमाज़ पढ़ता है तो उसे पूरी रात क़यामुल लैल का सवाब हासिल होता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम मअल इमामी हत्ता यंसरिफ़ा कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस नंबर है 806। शेख अलबानी ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है कि यानी इमाम के साथ क़ियामुल लैल अगर कोई करता है हत्ता कि इमाम वापस चला जाता है तो उसे पूरी रात क़याम करने का सवाब हासिल होता है। अब सवाल पैदा होता है कि तरावी की नमाज़ हम जो पढ़ेंगे कितनी रकतें पढ़ेंगे। तो ये मसला हम जानते हैं कि हद दर्जा मुख्तलफ़ी है और इस ताल्लुक़ से मशहूर कौल यही है कि तरावी की नमाज़ 20 रकतें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तरावी या रमज़ान में की रातों में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये दोनों मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात यह है कि तरावी की नमाज़ या तहज्जुद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो महदूद है और वो 8 रकतें हैं, जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि माह रमज़ान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत क्या हुआ करती थी। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान या गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़ायद नहीं पढ़ा करते थे, यानी 8 रकत तरावी पढ़ा करते थे और 3 रकत वित्र पढ़ा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें जो बाजमात क़यामुल लैल फरमाई उनमें आपने 8 रकत तरावी और 3 वित्र पढ़ाई, जैसा कि सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्न हिब्बान में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है कि उन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 8 रकत तरावी और 3 रकात वित्र की नमाज़ पढ़ाई। मरवज़ी की किताब क़यामुल लैल में इसे सफ़ा नंबर 155 पे देखा जा सकता है। तरावी की तादाद के ताल्लुक़ से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सही मौक़िफ़ की तायीन। कुछ लोग बयान करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो 2 सहाबा किराम को तमीम दारी और उबई इब्न काब को बाजमात तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा था वो 20 रकतें हुक्म दिया था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त यह है कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमीम दारी और उबई इब्न काब को 11 रकतें तरावी की नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया था और उन्होंने 11 रकतें ही पढ़ाई थीं, जैसा कि साहिब इब्न यजीद से मुअत्ता मालिक में मनक़ूल है। अलबत्ता उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक रवायत 20 रकत वाली भी ज़िक्र की जाती है, लेकिन 20 रकत वाली रवायत जो है उसमें यजीद इब्न रुमान हैं जो दरहुकूमत में जो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकत तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे। ये रवायत उलमाए मुहक्किकीन के अक़वाल की रोशनी में साबित नहीं है, क्योंकि इसकी सनद में इनक़िता मौजूद है। यजीद इब्न रुमान ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना नहीं पाया है, जिसका एतराफ़ ख़ुद हनफ़ी उलमा ने भी किया है। अल्लामा आइनी अपनी किताब उम्दतुल क़ारी और अल्लामा ज़ैलैनी नस्ब राया में लिखा है कि यजीद इब्न रुमान ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना नहीं पाया है। नीज़ एक असर में वारिद है कि यह इब्न सईद बयान करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकत तरावी की नमाज़ पढ़ाएँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये मौजूद है, लेकिन इस असर के बारे में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने तुहफ़तुल अहवज़ी शरह सुनन तिरमिज़ी में कहा है कि यहया सिक़ा हैं, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनकी मुलाक़ात साबित नहीं है।
لہذا یہ روایت بھی منقطع ہے اور منقطع ضعیف کی قسم ہے، جس کی وجہ سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ گویا کہ یہ باتیں صاف ہو گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز 8 رکعت ہی پڑھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمیم داری اور ابی بن کعب کو 8 رکعت ہی تراویح کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور اس میں 3 وتر کی رکعتیں ملا کر کے وہ 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اور جو منصف علماء دیوبندی ہیں انہوں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی اپنی مشہور کتاب تعلیق الممجد میں لکھتے ہیں کہ اس میں 11 رکعت والی روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا اصح الحدیث، رکعت تراویح کے باب میں یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ عبدالحق دہلوی کہتے ہیں تحقیق آنست کی صلاۃ آن حضرت در رمضان ہما نماز معتاد او بود و 11 رکعات کی دائم تہجد میں گزارد چنانچہ معلوم گردد، یعنی تحقیق شدہ بات یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 11 رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ دوسری تہجد کی نمازوں میں 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ مدارج النبوہ میں یہ قول ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز بہت ہی بابرکت نماز ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نماز کا اہتمام کریں اور سنت کے مطابق اسے ادا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت یا 8 رکعت تہجد یا تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ وتر کے تعلق سے مزید روایتیں بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اس طرح سے پڑھتا ہے، انشاءاللہ کسی درس میں اسے بیان کیا جائے گا، تو اس کی تراویح کی نماز، وتر کی نماز کافی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارہ الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔